میرا نام غالب ہے حضرت صاحب. میرے کو رات بھر نیند نہیں آتی ہے, گھبراہٹ سی رہتی ہے, تو میرے کو کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں جو میرے کو نیند آ جائے. اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے, ٹینشن فل بیماری ہے. اس میں جتنی دیر ویسے آدمی نارمل سوتا ہے, مثلا 8 گھنٹے ایک عام آدمی کو نیند چاہیے, تو اتنی دیر آپ پڑے رہیں, بھلے نیند نہیں آتی اور پڑے بھی رہتے ہوں گے آپ ظاہر, ورنہ تو بیٹھے نہ ہوتے ہیں, تو ریسٹ مل جاتا ہے بدن کو. لیکن نیند کا اپنا ایک سکون ہوتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ پڑھے پھر درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ پڑھیں, کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں اور درود پاک پڑھتے رہیں. اللہ کرے کہ اس کی برکت سے آپ کو نیند آ جائے. یہ آیت پڑھنی ہے ساتھ میں. ایک اور آیت بھی ہے کہ سونے سے پہلے یہ پڑھ لی جائے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. یہ آیت بھی اگر 3 بار پڑھ لیں, اللہ کرے اس کی برکت سے نیند آ جائے. اور جس کو درد کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس کوئی لا الہ الا اللہ ہو, کثرت سے پڑھے, بار 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 پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تو انشاءاللہ اس کو نیند آ جائے گی. اور مریض بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے جلدی صحت یاب ہوگا. مگر یہ کہ اتنی آہستہ پڑھے کہ نہیں کہ آواز کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل ہو. آہستہ آہستہ پڑھتے رہے, اس کو آواز نہ جائے. اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے نیند آ جائے گی. اور ایک طبی علاج اس کا, کسی طبیب کے بھلے مشورہ کر لینا, مشورہ کرنے سے ہی کرنا چاہیے علاج, کہ یہ دار چینی بڑا پیس جب چائے پیے تو دار چینی کا بڑا پیس, چائے کی پتی وغیرہ جو بھی ڈالیں گے اس کے ساتھ ابال لیں اور یہ چائے پیے. آپ دودھ بھی ڈالیں, حسب معمول جو چائے پیتے ہیں آپ اسی میں ایک ایڈیشن کرنا ہے, اضافہ کرنا ہے, ایک بڑا پیس دار چینی کا, چائے کی طرح اس کو ابالنا ہے. تجربہ ہے کہ اس سے بھی نیند آتی ہے الحمدللہ. سر میں تیل لگاتے ہیں نہیں, یہ چیک کر لیں, تیل لگانے سے نیند آتی ہے. اور ایک تعداد ہے آج کل سر میں تیل نہیں لگاتی, تیل لگاتے بھی ہیں اگر کئی دنوں کے بعد تو فوراً نہا لیتے ہیں. پھر تیل سے اتنی پتہ نہیں الرجی ہے کہ وہ بدن پہ رہنا نہیں, جلدی دھو ڈالو. اب دھو ڈالو گے تو پھر یہ جلد کو تیل تو پلانا ہے نا, بالوں کی جڑوں کو چمڑی کو پلانا, تو آپ تو دھو ڈالتے ہیں اس کو صابن سے گھس کے. تو یہ لگانا کیا, اس کو رہنے دیا جائے تاکہ جذب ہو. اس سے چمڑی بھی نرم رہے گی. خارش کی بیماریوں میں اس میں جلد کی امراض, اس کے 1000 فائدے ہیں سر میں تیل لگانے سے. وہ نیند بھی آتی ہے, اس سے سکون ملتا ہے دماغ کو. خاص کر جو اہل علم طبقہ ہے یا جن کے علمی مشاغل ہیں یا پڑھتے پڑھاتے ہیں, ان کے لیے تیل زیادہ مفید ہے. ان کو تو خاص کر کے لگانا, ہر ایک کو لگانا, سب کے لیے مفید ہے تیل. تیل اچھا ہو. تیل آج کل ملاوٹ والے اور طرح طرح کے نکلے ہیں, تو یہ کہ اگر خالص کھوپرے کا تیل ہو, یہ کیا بولتے ہیں اس کو, نٹ نہیں, کوکونٹ آئل, یہ بھی ہے. بادام کا تیل اور بھی اچھا ہوتا ہے, یہ بھی ملتا ہے تیار, لیکن اب اللہ بہتر جانے وہ بادام کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے, ملاوٹ بہت ہے. الموڈ آئل غالباً بولتے ہیں بادام کے تیل کو, لکھا ہوتا ہے شیشی پہ. تو اچھی کمپنی کا یہ لے لیا جائے. ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک ملاوٹ کرتا ہو ضروری نہیں ہے, یا تھوڑی ملاوٹ کرتا بھی ہو تو کچھ اصلی بھی تو ہوگا نا اس میں, یا اپنے سامنے نکلوایا بھی جاتا ہے کولو سے, گھانی جس کو بولتے ہیں تیل بادام کا, نکالتے بھی دیتے ہیں, وہ مہنگا پڑے گا.
چیز اچھی ہوگی. انشاءاللہ یہ تیل ڈالے گا. سرسوں کا تیل بھی اپنی جگہ پر فوائد رکھتا ہے اگر وہ اصل سرسوں کا تیل. یہ تیل ضرور لگائیں سر میں, داڑھی میں. اور سنت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے تیل لگاتے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا شعر لکھا اس پر. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. یعنی یہ آپ اتنا تیل لگاتے تھے مبارک, اب تو تیل بھی مبارک ہو گیا, جس سے بال مبارک کی طرف یہ بڑھا. غیر مبارک شے کو تو اجازت ہی نہیں چھونے کی. تو جب اس نے بالوں کے بوسے لیے, اندر گیا, خوب لوٹ پوٹ کر کے برکتیں لی تیل نے, اب یہ کہ وہ پھر اس کے قطرے, بوند, قطرہ, ڈراپ, یہ قطرے وہ ٹپکتے ہوئے قطروں کا یہ شعر میں تذکرہ ہے کہ یہ جو تیل کے قطرے ٹپکتے ہیں, یہ تیل کے قطرے نہیں ہیں, یہ وہ ستارے ہیں جو صبح عارض, عارض مانے چہرہ, صبح مانے چمک, جو چہرے کی نورانیت اور چمک پر یہ رات جو ہے نا, کالے بال تھے آپ کے, کالے بال کو رات سے تشبیہ دی. تو کالے بال, اب رات جاتی ہے ستارے چھپ جاتے ہیں, تو یہ رات جا رہی ہے اور ستارے جو ہیں یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روشن نورانی چہرے پر قربان ہو رہے ہیں, نچھاور ہو رہے ہیں, نثار ہو رہے ہیں. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. گیسو مانے زلفیں. اب تو زلفیں رکھتے نہیں ہیں نا, انگلش بال رکھتے ہیں. انگریز کیا نحال کر دے گا ہم کو, اس جیسے بال رکھتے ہیں. تو عاشقان رسول اتنے میں سمجھ جائیں, اور جنہوں نے نہیں رکھی وہ پیارے آقا کی یہ سنت بھی اپنے سر پہ سجا لے, ایسے ذہن بنا لے کہ زلفیں رکھنی ہے انشاءاللہ. یہ آدھے کان تک رکھیں, بڑی بھلے نہ رکھیں, پورے کان تک رکھ لیں, یا اتنی بڑھ جائے کہ شانوں تک, کندھوں تک, شولڈر تک پہنچے. شولڈر سے نیچے مرد کو رکھنا یہ حرام ہے, بال اتنے بڑھانا, کہ یہ عورت ہے. پھر عورت کی نقالی ہے, اس کی مشابہت ہے. تو عورت کی نقل جو ہے نا مرد کو جائز نہیں ہے. اور عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اپنے بال اتنے بڑھائے کہ کندھوں سے نیچے تک رکھے. کاٹ کر اگر کندھوں سے اوپر کر لے گی تو یہ مردوں کی نقل ہو جائے گی, یہ گناہ گار ہوئے گی. آج کل عورتیں بال کٹواتی ہیں. عورتوں کو بھی اپنی شریعت کے مطابق بال رکھنے, اور مردوں کو بھی شریعت کے مطابق رکھنے. سارے اس طرح بھائی کوشش کریں, ذہن بنائیں, آقا کی زلفیں سجائیں, بچوں کو بھی سجوائیں, ابھی سے عادت ڈالیں انشاءاللہ الکریم. تو تیل ڈالا کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی ذہن کو سکون ملے گا اور نیند آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ